سبق نمبر 1 حمد۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق بتانا۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اے دنیا کے باغ کے مالی، تیری شان ہے سب سے نرالی۔ دل کے مالک، جان کے مالک، دنیا اور جہان کے مالک۔ دوسرا تجھ سا کوئی نہیں ہے، تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے۔ بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمیں محنت کی عادت۔ ہمت دے کچھ کام کریں ہم، جگ میں روشن نام کریں ہم۔ حمد۔ چلو پیارے بچوں، اب ہم مل کے پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اے دنیا کے باغ کے مالی، اے دنیا کے باغ کے مالی، تیری شان ہے سب سے نرالی۔ تیری شان ہے سب سے نرالی۔ دل کے مالک، جان کے مالک، دل کے مالک، جان کے مالک، دنیا اور جہان کے مالک۔ دنیا اور جہان کے مالک۔ دوسرا تجھ سا کوئی نہیں ہے، تجھ سا کوئی نہیں ہے، تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے۔ تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے۔ بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمیں محنت کی عادت۔ بخش ہمیں محنت کی عادت۔ ہمت دے کچھ کام کریں ہم، ہمت دے کچھ کام کریں ہم، جگ میں روشن نام کریں ہم۔ جگ میں روشن نام کریں ہم۔ حمد۔ چلو پیارے بچوں، اب مل کے پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ اے دنیا کے باغ کے مالی، اے دنیا کے باغ کے مالی، تیری شان ہے سب سے نرالی۔ تیری شان ہے سب سے نرالی۔ دل کے مالک، جان کے مالک، دل کے مالک، جان کے مالک، دنیا اور جہاں کے مالک۔ دنیا اور جہان کے مالک۔ دوسرا تجھ سا کوئی نہیں ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے۔ تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے۔ بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمیں محنت کی عادت۔ بخش ہمیں محنت کی عادت۔ ہمت دے کچھ کام کریں ہم، ہمت دے کچھ کام کریں ہم، جگ میں روشن نام کریں ہم۔ جگ میں روشن نام کریں ہم۔ حمد۔ اے دنیا کے باغ کے مالی، تیری شان ہے سب سے نرالی۔ دل کے مالک، جان کے مالک، دنیا اور جہاں کے مالک۔ دوسرا تجھ سا کوئی نہیں ہے، تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے۔ بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمیں محنت کی عادت۔ ہمت دے کچھ کام کریں ہم، جگ میں روشن نام کریں ہم۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی کاپی نکال لو، کاپی پر لائن کھینچو اور اپنی خوبصورت رائٹنگ میں لکھنا شروع کرو۔
لکھائی صاف ستھری ہونی چاہیے، لفظ بالکل واضح ہونے چاہیے. الفاظ معنی. جگ، جگ کا مطلب دنیا، جگ دنیا. نرالی، نرالی، نرالی مطلب انوکھی یا الگ. نرالی انوکھی، نرالی انوکھی. داتا، داتا مطلب دینے والا، داتا دینے والا، داتا دینے والا. اب میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. جگ دنیا، نرالی انوکھی، داتا دینے والا. پیارے بچوں، الفاظ معنی کر لیے ہم نے. اب ہم سوال جواب کریں گے. کیونکہ آپ حمد پڑھ چکے ہو اور آپ کو اچھے سے معلوم ہو چکا ہے، تو میں آپ سے پوچھتی بھی جاؤں گی اور آپ مجھے جواب دیتے رہیے گا. ہم اب اس سب نظم کی مشقیں کریں گے. مشق میں سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 ہے، دنیا کا مالک کون ہے؟ پیارے بچوں، اب آپ بتاؤ، آپ نے پڑھا ہے نا، اس ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اس دنیا کو کس نے بنایا؟ جی ہاں، جواب ہے دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. سوال نمبر 2، ہم دنیا میں اپنا نام کیسے روشن کر سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں اپنا نام کیسے روشن کر سکتے ہیں پیارے بچوں؟ اگر ہم دوسروں کے کام آئیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، تو ہم اپنا نام روشن کر سکتے ہیں. اب اس کا جواب کیسے دیں گے ہم؟ جواب: دنیا میں کوئی بھی بڑا کام کر کے ہم اپنا نام روشن کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی بڑا کام کر کے ہم اپنا نام روشن کر سکتے ہیں. سوال نمبر 3، دنیا کے باغ کا مالی کون ہے؟ بتاؤ، یہ جو جتنی بھی دنیا ہے پیارے بچوں، یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کا باغ ہے. اور اس باغ کا مالی کون ہے؟ جواب دو. جی ہاں، جواب ہے دنیا کا باغ کا مالی کون ہے بیٹا؟ دنیا کے باغ کا مالی اللہ تعالیٰ ہے. شاباش پیارے بچوں. سوال نمبر 4، ہمیں طاقت کی ضرورت کیوں ہے؟ پیارے بچوں بتاؤ، ہمیں طاقت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں طاقت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے پیارے بچوں؟ اس کا جواب ہے دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم میں طاقت نہیں ہوگی تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے. اسی لیے ہمیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. سوال نمبر 5، ہمیں کس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے؟ پیارے بچوں بتاؤ، ہمیں کس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے؟ جی ہاں، اب ہم جواب دیں گے. ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یعنی ہم اچھے اچھے کام کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے. شاباش پیارے بچوں.
سوال نمبر 2، دیے گئے لفظ کی مدد سے ہم آواز الفاظ بنائیں۔ جیسے کہ لکھا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو کام، یعنی اس کے آخر میں میم آ رہا ہے تو ہم نے ایسے الفاظ بنانے ہیں جن کے آخر میں میم آئے، جیسے کہ نام۔ اب اور کون کون سے ہیں؟ آپ سوچو جلدی سے سوچو۔ جی ہاں پیارے بچوں، ٹھیک سوچ رہے ہو آپ۔ کام، نام، لام، شام، آم، آم۔ سوال نمبر 3، کالموں کو آپس میں ملائیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت پیاری ایکسرسائز ہے، یہ بہت اچھی مشق ہے۔ اب ہم میچنگ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھول نازک ہوتا ہے تو ہم ملائیں گے پھول سا نازک، پھول سا نرم نہیں، پھول سا نازک۔ اگلا ہے ریشم سا نرم، ریشم بہت نرم ہوتا ہے اس لیے ریشم سا نرم۔ پتھر سا سخت، کیونکہ پتھر سخت ہوتا ہے، پتھر سا سخت۔ آگ سا گرم، آگ گرم ہوتی ہے نا، آگ سا گرم۔ برف سا ٹھنڈا، برف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے اس لیے برف سا ٹھنڈا۔ شاباش، آپ نے اچھا ملایا۔ سوال نمبر 5، جملے بنائیں۔ جملے بنانا بہت آسان ہے، کیونکہ ہم یہ نظم پڑھ چکے ہیں اور ہم یہ نظم بار بار پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے اس نظم کے الفاظ معنی بھی کیے اور سوال جواب بھی کیے، تو ہمارے لیے جملے بنانا بہت آسان ہے۔ پہلا لفظ ہے مالی۔ مالی کا جملہ بنائیں گے۔ دنیا کے باغ کا مالی اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام کر کے ہم اپنا نام روشن کر سکتے ہیں۔ داتا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی داتا ہے۔ محنت میں عظمت ہے۔ نام، اللہ کا نام بہت برکت والا ہے۔ سوال نمبر 6، حروف کو ملا کر لفظ بنائیں۔ پیارے بچوں، پچھلی جماعتوں میں آپ حروف جوڑنا اور الفاظ توڑنا سیکھ چکے ہیں، یہ بھی حروف کو جوڑنا ہے۔ میم، الف، لام، کاف، میم الف ما لام کاف۔ مالک، رے واو رو شین نون شن، روشن۔ جیم الف نون، جیم الف جا نون، جان۔ بے خے شین، بخش۔ سوال نمبر 7، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، اے دنیا کے باغ کے مالی۔ نمبر 2، بخش ہمیں محنت کی عادت۔ نمبر 3، تجھ سا ڈیش کوئی نہیں ہے۔
تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے۔ نمبر 4، ڈیش میں روشن نام کریں ہم، جگ میں روشن نام کریں ہم۔